اب وقت بدل رہا ہے. اور جو آپ بات کہہ رہی ہیں نا کہ جس طرح بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں وہ بڑا کامن ہے. وہ اس لیے بھی ہے کہ ہمارا جو بر صغیر کا آپ نے جو بات کی ہے نا کہ جب لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے وہ زیادہ تر مڈل ایسٹرن میں ہے. ہم لوگ اگر اپنے بر صغیر کی سب کانٹیننٹ کی بات کریں نا تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں ہمارا ماحول بہتر تھا. لڑکیوں کو بے شک کھیت میں جانے کا, بے شک ان کو کوئی بھی چھوٹے چھوٹے کام کرنے کا, لڑکیوں کو ہمارا ساؤتھ ایشین میں ہندو کلچر میں وہ ڈانسز بھی کرتی تھیں, وہ مندر بھی جاتی تھیں. ہمارا کلچر تو بیسیکلی بدھسٹ ہندو سے سٹارٹ ہوا ہے, تو وہ ضروری تھا کہ ایگریرین سوسائٹی میں. لیکن اس میں کچھ مسئلے تھے کہ ایگریکلچرل لینڈ یا جو زمین ملتی تھی وہ لڑکے کے نام آتی تھی, تو اس وجہ سے پھر وہ کہتے تھے کہ یہی ولی وارث ہے, یہی ہمارا نام چلائے گا, تو وہ اس کو گھر میں بھی زیادہ ویلیو دیتے تھے. تو وہ ابھی تک ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے. ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ماں باپ نہیں ہیں اور وراثت میں بھی جب حصے کی باری آتی ہے تو بیٹیوں کا جو حصہ ہے موسٹلی جو بھائی وغیرہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یا تو معاف کرا لیتے ہیں یا پھر دیتے نہیں ہیں جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں. ادھر بھی جو ہے نا ان کو فوقیت ویسی نہیں دی جاتی. اس کے بارے میں کیا کہیں؟ یہ فوقیت پہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کبھی کبھی جو ہے وہ مذہب کو اس کی بیس بنا لیتے ہیں کہ لڑکی کا تو پہلے ہی آدھا ہے, وہ بھی معاف کر دیں, ہم نے تو ساری زندگی اس کی کفالت کی. تو یہ ہمارا مذہب اتنا خوبصورت ہے اور اس میں اتنی زیادہ لڑکیوں کے رائٹس ہیں. اگر آپ نوٹ کریں گی سب سے زیادہ رائٹس ہمارے اسلام میں ہی عورتوں کے, ایسا ہی مگر میں نے دیکھا ہے کہ اویل نہیں کر پاتی یہاں کی عورتیں اور نہ ان کو رائٹس ان کے پورے دیے جاتے ہیں. مگر ویسٹ میں اگر آپ چلے جائیں, ملک سے باہر چلے جائیں, وہاں پہ تو عورتوں کی کیا پاور ہے, میں کہتی ہوں کیا پاور وہ تو بندے کو اٹھا کے یوں گھما دے. ٹھیک ہے, تو یہ پاور ہمارے پاکستان میں جو ہمارا ملک ہے ہمارا اور باقی اسلامک کنٹریز ہیں ادھر اس کی بات نہیں کروں گی, مگر ہمارے پاکستان میں عورتوں کو وہ حقوق نہیں دیے جاتے. شکایت تو بیچاریاں صحیح کرتی ہیں نا, شکایت بالکل ٹھیک کرتی ہیں. اور آپ نے جو بات کی ہے نا وراثت میں, اگر آپ اس کی بیس پہ جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ میاں کفیل ہوتا ہے اور میاں بھی اپنا حصہ دیتا ہے, تو اسی لیے پھر مائکے سے اس کا آدھا آتا ہے, یعنی کہ ٹوٹل ایک پورا ہو جاتا ہے نا, آدھا ادھر سے اور آدھا سسرال سے, تو اس طرح آتا ہے. لیکن پھر وہ جب سسرال میں بھی اس کو وہ عزت نہ ملے اور مائکے میں بھی اس کے بھائی جو ہیں اس کو وہ کر دیں تو پھر اس کا کیا فائدہ. تو یہ بالکل کلچر ہے, یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ اگر کچھ آگے دیکھیں تو میاں اگر عورت اپنا کما بھی رہی ہے, اور یہ ایک آیت ہے, اس سے پتہ بھی یہ چلتا ہے کہ اگر کما رہی ہے یعنی عورت کو کمانے کی بھی اجازت ہے اس کے کیا کہتے ہیں اپنی باؤنڈریز رکھ کے, تو تب ہی میاں اس کا کفیل ہوتا ہے. تو یہ باتیں جو ہیں یہ کلچر یا آپ سمجھ لیں ٹاکسک جو ہے نا وہ ایک طریقہ فالو کر لیا گیا ہے. یہ کوئی مذہب میں اس کی وہ نہیں ہے, اور یہ پوچھ لیا جاتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں بھائیوں نے معاف کرا دیا, بہنوں نے معاف کر دیا, تو میں یہ کہتی ہوں کہ کبھی بھائی نے کسی کا اپنا معاف نہیں کیا حصہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ٹرینڈ کدھر جا رہا ہے. تو یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں بالکل. تو کتنے جھگڑے دیکھے نا گھروں میں نے دیکھا ہے, آگ و گولا. اگر پیرنٹس اب نہیں ہیں تو بس یہ اسی کے اوپر لڑائی چل رہی ہوتی ہے, خاندانی دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اور اگر بہن کے حالات صحیح نہیں ہیں تو یہاں پر دینا چاہیے نا, ہمارے معاشرے کو یہ چیز نوٹس کرنی چاہیے کہ بہن کا اس کا حصہ دے دیں, تاکہ اگر وہ کسی برے حالات میں, غربت کے حالات میں, تو اپنے میاں کے ساتھ تھوڑی سی اسٹیبلش لائف جو ہے نا گزار سکے. اس پہ کیا کہیں گے؟ فضا جی آپ نے یہ جو بات کی نا کہ بہن کو دینا چاہیے, یہ آپ نے بڑا اچھا ایک فریمنگ کا شروع میں بات کی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ, تو آپ نے یہ فریمنگ نوٹ کی ہوگی کہ کہتے ہیں پرایا گھر پرائے گھر کی ہے, تمہارا وہی اصل گھر ہے. آج سے اگر آپ کچھ سال پہلے چلے جائیں, کچھ دہائیوں پہلے, تو کہتے تھے تمہارا جنازہ ہی ادھر سے نکلنا ہے. ایسے ہی اتنا غلط طریقہ تھا یہ کہ آپ دیکھیں گے کبھی آپ پیچھے کا دروازہ کھولتے ہی نہیں ہو, کہ کھلا چھوڑنا چاہیے نا. کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ لڑکیاں ساری بھاگ بھاگ کر آئیں, لیکن کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں, اسلام نے بھی لڑکی کو رائٹ دیا ہے ڈیورس کا. تو وہ جب اس طرح کی بات کرتے ہیں نا کہ پرایا گھر پرائی اولاد, اس کے لیے وہی وہاں پہ ہی سارا کچھ ہوگا, ابھی تک وہ ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے. وہ ٹرانسلیٹ اس سینس میں ہو رہا ہے کہ مائیں کہتی ہیں اچھا جو بھی گھومنا پھرنا ہے, جو بھی کرنا ہے شادی کے بعد کرنا, میاں کے بعد کرنا. تو لڑکی کی لائف باؤنڈ ہے. بہت اچھی بات کی, ایک بریک لیتے ہیں, اسی چیز کو لیبریٹ کریں گے کہ لڑکی کو جو ہے نا باندھا ہوا ہوتا ہے, اس کے خوابوں کو, اس کے حقوں کو, اس کی ساری چیزوں کو ایک باندھا ہوا ہے ڈور میں, ابھی بھی آج کے دور میں بھی. تو یہ کیسے ڈور کھل سکتی ہے, سلوشن کے اوپر بھی جائیں گے, بات کریں گے. آپ کال کر سکتے ہیں ہمیں اگر کوئی ایسا آپ کو پرابلم ہے, آپ فیس کر رہی ہیں تو ڈو کال اس. کہ موٹے موٹے پوائنٹس جو ہے اگر آپ بتا سکیں, سلوشن کی طرف تھوڑا سا آتے ہیں کہ کس طریقے سے عورتوں کو جو ہے ہم برابری تو کہہ رہے کہ مقام دیا ہوا ہے, مگر پوزیشن ویسی نہیں ہے, نہ تو اداروں میں, نہ گھر میں, نہ باقی اگر معاشرے میں کہیں عورت باہر نکلتی ہے, کچھ اپنا نام بنانے کی کوشش کرتی ہے, وہ برابری لیول ہمیں تو نہیں دکھتا, صرف سنائی دیتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. جب سوشل چینج کی بات کرتے ہیں وہ سلو ہوتا ہے, لیکن یہ جو اداروں کی آپ بات کر رہی ہیں, میڈیا کی آپ بات کر رہی ہیں نا, اس میں چینج پالیسی میں بڑا
جلدی ہو سکتا ہے, آپ پالیسی فوراً چینج کر سکتے ہیں. بڑی اگر آپ سمپل سی بات کریں تو ہم جب چھوٹے ہوتے پی ٹی وی دیکھتے تھے, جو ہمیں والدہ دکھا رہی ہوتی تھی, بڑی بڑی امیاں دکھا رہی ہوتی تھیں, وہ 40-45 کی ایج ہوتی تھی. تو اب وہ فیل ہوتا ہے کہ وہ تو کوئی ایج ہی نہیں ہے. جس لڑکی نے آج کل تھوڑا سا پی ایچ ڈی وغیرہ اگر کر لیا, کچھ کر لیا, تو 30-31 میں تو اس کی شادی ہو رہی ہے. ایسے ہی تو ان کو ماں بنا دیتے تھے. ایک امیتابھ بچن کی میں مووی دیکھ رہی تھی, مجھے بڑے پسند ہے وہ. تو ان کی مووی تھی, آئی تھنک ان کا نام اس میں مجھے بھول گیا ہے, راکھی تھی اس میں یا کون تھی ایک ایکٹریس, لیکن خیر وہ ایک مووی میں کبھی کبھی مووی کا نام تھا, تو کبھی کبھی میں وہ ان کے ساتھ ہیروئن تھی, اور ایک مووی میں وہ ان کی اماں بن گئی کچھ مووی میں, اور شی واز جسٹ ایز بیوٹیفل. ایسا نہیں تھا کہ وہ پیاری نہیں تھیں, اتنی ہی خوبصورت تھیں, بس وہ بال سفید کر کے, تھوڑا سا ان کا پوسچر نیچے کر کے. تو یہ اس میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے نا, کہ وہ ہیروئن کو جو ہے جی ہیروئن شادی ہو گئی تو اس کی ویلیو کم ہو گئی, جو ہے وہ لڑکی کی اگر عمر 30 ٹاپ گئی تو وہ ہو گئی. کیا ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے, مجھے یہ چھوٹی سی لڑکی بھی ایک بچے 2 بچے کی ماں بن جاتی ہے تو اس کے بعد کہتے ہیں بڈھی ہو گئی, بڈھی ہو گئی ہے, بڈھی ہو گئی. یہ ہمارا معاشرہ کرتا ہے ایسے. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تو جب آپ پالیسیز میں چینج نہیں لائیں گے, آپ ان کو وہ نہیں دیں گے, اپرچونیٹیز نہیں دیں گے. اگر ایک ہیروئن جو ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ 30 پہ مائرہ خان ہماری ہیں, وہ کتنی خوبصورت, فردوس جمال نے دیکھیں ان کے بارے میں کیا کہہ دیا. دیکھیں خوبصورتی ہے, پیچھے اس کی محنت ہے, اس کا کام ہے, اس کی ایفرٹ ہے, اس نے پوزیشن حاصل کی. آپ کوئی ایک بندہ آتا ہے انگلی اٹھا کے کسی کو بوڑھا کہہ دے گا, کسی کو کہے گا آؤٹ کرو, کسی کو کہے گا ہیروئن بننے کے لائق نہیں ہے. آپ نے یہ یہاں پر جو ہے نا مردوں کو یہ ملی ہوئی زبان, کوئی کچھ بھی کہہ دیتا ہے. کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایک میتھ کی تھیوری تھی جس کے بارے میں نے پڑھا تھا, ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں آ رہی. وہ کہتے تھے کہ جی یہ ٹائم مینجمنٹ, کام کس طرح کرنا ہے ٹائم. اس نے کہا میں نے اپنی امی سے سیکھا ہے, 8 بچے پالے ہیں اس نے. واہ. تو ایگزیکٹلی, تو یہ والی بات ہے کہ ہمیں بتا دیا کہ جی ٹاپ یہ ہے, ٹاپ یہ ہے. آپ نے گھروں میں جا کے دیکھا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کافر کی تو کہیں سے لگتا ہے کہ شاید معافی ہو جائے, ٹھیک ہے, مگر منافقت کرنے والے کی, جو منافق عورت یا مرد ہوگی, اس کی تو معافی کہیں نہیں ہے. یہ تو بات آپ کو بھی پتہ ہے. تو اسی لیے میں جس کرسی پہ بیٹھی ہوں, مجھے لگتا ہے کہ بینگ عورت, بینگ انسان, میں کسی کی غلط بات برداشت نہ کروں, اس کو سدھارنے کی طرف آؤں. مگر میں یہ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ میں عورتوں کے مارچ حق میں نہیں ہوں جو غلط باتیں کرتی ہیں. میں یہ بات بھی کلیئر کر دوں, وہ بات غلط ہے, میں اس کو غلط ہی کہتی ہوں. میں عورت مارچ کے ساتھ نہیں ہوں, ہاں, مگر میں یہ بات ضرور کہوں گی کہ عورت کو برابری کا حصہ دینے کے بعد یار اس کو ذلیل مت کریں. یہ میری ریکویسٹ بھی ہے, اور میں غصے میں بھی بات کرتی ہوں. میں بھی عورت ہوں یار. جو مرد کا رتبہ ہے اس کو مرد کے رتبے پہ رکھیں جو اسلام نے دیا ہے, اور جو عورت کا رتبہ ہے اس کو بھی عورت کے رتبے کی طریقے سے رکھیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. سوری کچھ شکایتوں پہ بات چلی گئی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دعا جوائن کرتے ہیں. اینڈ سی از سچ اے گڈ پرسن. میں آپ کو دوبارہ بھی بلاؤں گی اسی طرح کی ٹاپک کو الیبریٹ کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. ٹیک اے بریک.